بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مخاطب ہوں ٹین ایجر سے۔ ٹین ایجر وہ 13 سے 19 جن کی عمر ہے، ان کے درمیان یہ 7 سال کا جو عرصہ ہے یہ ٹین ایجر ہوتا ہے۔ تو ٹین ایجر جو ہے ان کے لیے میں 2 نصیحتیں کروں گا۔ تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے ادب، کیونکہ ان میں ہمارے ہاں جو عام مشاہدہ پایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم کے لیے تو بھیجتے ہیں، مگر ادب سکھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ نہ استاد سکھاتے ہیں، نہ ہی والدین سکھاتے ہیں۔ ابھی کہ یہ پہلا علم کا پہلا قرینہ جو ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے انکار نہیں کیا، اس نے ادب نہیں کیا اللہ کے حکم کو۔ اس نے ایک تو اللہ کے حکم کی نفی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا جی میں مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑھتر کہا اور اس کو یعنی کہ مٹی کو کمتر کہا۔ تو اس میں بھی ادب کا پہلو تھا، اس نے ادب نہیں کیا مٹی کا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو دودکارا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے تجھے میں مہلت دے رہا ہوں، تو جا جو مرضی کر، آخر کار تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ملعون اس کو قرار دے دی۔ قرآن میں ملعون کے نام سے اس کو یاد کیا گیا، ابلیس کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو ادب انسان کی جو علم کی پہلی سیڑھی ادب ہے۔ اگر انسان کو ادب نہیں تو انسان زیرو ہے، کیونکہ میں نے ایسے اپنی زندگی میں مشاہدات دیکھے ہیں۔ انسان ہمارے کلاس فیلوز جو تھے وہ بڑے یعنی کہ ٹاپر تھے کلاس کے، مگر استاد کا احترام نہیں تھے کرتے، تو آج وہ زیرو ہیں۔ یعنی کہ ان سے میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ جی کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، آگے اسٹڈی کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے، کبھی کہیں ذلیل ہو رہا ہے، کوئی کہیں ذلیل ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے جو بس متوسط تھے، یعنی کہ زیادہ نہ ذہین تھے نہ ہی کن ذہن تھے، بس رینگ کے پڑھنے والے تھے۔ آج وہ الحمدللہ بڑے اچھے مقام پر ہیں۔ یہ سارا جو نچوڑ میں نے نکالا وہ ادب کا نکالا، کہ انسان کے زندگی میں ادب کو اولیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں ادب سکھایا نہیں جاتا۔ تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ادب نہیں کر رہے، تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، نہ ادب کرنے کا گناہ ملے گا۔ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ادب نہیں کر رہے مسجد کا، تو یعنی کہ نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور الٹا آپ کو ادب نہ کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس احسان کو یاد رکھیں۔ تو آپ کوشش میں لگیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ احسان کیے، تو میں جو ہے نا بس اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میری طرف سے اس کو نفع پہنچنا چاہیے۔ تو آپ اس پر بھی احسان جو ہے نا کرنے کے در پہ ہو جائیں کہ میں اس کے اوپر احسان کر کے رہوں گا۔ اگر اس نے آپ کو کچھ کیا، کوئی آپ کو علم کی بات سکھائی، تعلیم دی، یعنی کہ آپ کسی استاد ہیں، آپ استاد کے 2 پہلو، آپ کو ادب بھی اس میں آ رہا ہے اور اس میں احسان بھی آ رہا ہے۔ کہ ادب جو ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا استاد کا۔ احسان یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم آپ کو دے رہا ہے استاد آپ کا، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو ایک انسان اشرف المخلوقات کیوں بنایا رہا ہے؟ کہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ اگر آپ کو تعلیم دے گا تو آپ اشرف المخلوقات ہوں گے، آپ معاشرے میں ایک اچھا رکن بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو احسان کر رہا ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے۔ استاد کی اگر آپ اس کو فیس دے رہے ہیں، مگر آپ کی یہ جو فیس ہے وہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو استاد ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر آپ کی کسی بھی موڑ پر ضرورت پڑتی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ فل تیار ہے کہ جو اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اب میں جو نا اس پر بدلے میں احسان تو نہیں کر سکتا مگر اس کا بدلہ تو دے سکتا ہوں نا۔ تو اگر آپ کے بہن بھائی جو ہے، آپ کے جو ماں باپ جو ہے، وہ آپ اگر احسان کرتے ہیں تو آپ اس احسان کو یاد رکھیں، تو اس احسان کے بدلے میں ان کو لوٹائے ہوئے احسان دیں۔ تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ٹین ایجر جو ہیں ان کو ان 2 باتوں کی جو ہے نا تلقین کریں، والدین جو ہیں وہ بھی تلقین کریں اور وہ خود بھی اس چیز کو اپنے اندر راسخ کریں کہ ہاں آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے ادب ہی کرنا اور احسان کا بدلہ بھی ہم نے دنیا میں ہی دے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر احسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اگر
کسی دنیا دار کی جو مصیبت دور کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی بھی مصیبت دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی مصیبت دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔